خواتین و حضرات، ضرورت مندوں، غریبوں، ناداروں کے حالات و واقعات اور ان کی زندگی کو بغور دیکھیں، پھر اپنی حیثیت سے ان کا تقابل کریں تو احساس ہوگا کہ ہم ان سے بے شمار گنا آگے ہیں، اوپر ہیں، اور یہ مقام شکر ہے۔ شکر آوری کے ان خوبصورت لمحات میں صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان محترم احسان اللہ وقاص صاحب سے التماس ہے تشریف لائیں گے، اظہار خیال فرمائیں گے۔ صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان محترم احسان اللہ وقاص۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین۔ میرے قابل صد احترام بھائیوں، میری مقدس بہنوں، میری بیٹیوں، میرے ساتھیوں، میں آپ سب حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں ہماری درخواست پر جہاں جمع ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، پاکستان کی جو سیاسی اور حکومتوں کی کارکردگی رہی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر ہسپتالوں میں جائیں تو نہ ڈاکٹر ملتے ہیں، نہ ادویات ملتی ہیں۔ لوگ غربت کی سطح سے کہیں نیچے سے نیچے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا کا ہر ملک ترقی کر کے غربت کی سطح سے باہر نکلنے کے لیے کوشاں۔ چین نے کئی ارب لوگوں کو غربت کی سطح سے نکال کر کہیں سے کہیں پہنچا دیا، لیکن پاکستان ایک ایسا بدقسمت ملک ہے کہ جہاں پر بیڈ گورننس کی وجہ سے، بدترین حکمرانیوں کی وجہ سے، بدترین انتظامیہ کی وجہ سے دن بدن غربت کی سطح میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور میں یہ اکثر سوچتا ہوں کہ اگر اس ملک کے اندر جو مختلف خدمت خلق کے ادارے کام کر رہے ہیں، جس میں ایدی فاؤنڈیشن بھی ہے، اخوت ہے، انڈس ہسپتال ہے، LRBT ہے، اس طرح کے بے شمار ادارے ہیں جو بلا تفریق ہر ایک کی خدمت کرتے ہیں۔ اور میں اس پر بھی اپنے آپ پر بھی اور اپنے ادارے پر فخر کرتا ہوں کہ ہمارا ان جتنے بھی خدمت خلق کے ادارے ہیں، ان کے ساتھ کوئی رقیبانہ چکمک نہیں ہے، بلکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، اور ہر آدمی کے ہر کام کی میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایدی فاؤنڈیشن ہمارے لیے قابل فخر ادارہ ہے، اخوت ہمارا ادارہ ہے، ہمارے لیے قابل فخر ادارہ ہے، انڈس ہسپتال کراچی اور اب اس کے بعد مختلف جگہوں پر قائم کیا جا رہا ہے، ہمارے لیے فخر ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے ادارے موجود ہیں۔ LRBT پاکستان کا سب سے بڑا آنکھوں کا نیٹ ورک وہ چلا رہے ہیں، ہمارے لیے قابل فخر ادارہ ہے۔ ہم ایسے ادارے سب پر فخر کرتے ہیں، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہ ادارے اس ملک کے اندر نہ ہوتے، جنہوں نے بہت سارا بوجھ جو ہے وہ عام آدمی کو اٹھا رکھا ہے، اس صورت میں کیا حالت ہوتی۔ آپ ہماری حکومتوں کا اندازہ لگائیں کہ سیلاب، جو بدترین سیلاب یہاں پر آیا ہے، اس میں ہماری حکومتوں کی کیا کارکردگی رہی ہے۔ 6 ماہ سے زائد عرصہ ہو گیا ہے۔ آپ کو میں ایسے مقامات سندھ میں اب بھی دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ جہاں پر ابھی بھی پانی کھڑا ہے، کوئی پانی وہاں نکالنے کے لیے نہیں آیا، کوئی کسی کو راشن دینے کے لیے نہیں آیا، کروڑوں روپے کا سامان آیا۔ ہم پرانے ایک عرصہ پہلے افغان مہاجرین کے لیے بھی کام کرتے رہے ہیں۔ اس زمانے میں باہر سے امدادی سامان آتے تھے تو فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ سامان تقسیم ہو رہا ہے عام لوگوں میں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ گھی کے ڈبے، کمبل، نئی نویلی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بازار میں بکنا شروع ہو جاتی تھی، وہ تقسیم ہوتی تھی۔ مثلا کہ کسی کو کمبل کی نہیں ضرورت ہے، اس کو کوئی اور سبزی کی، آٹے کی ضرورت ہے، تو وہ اپنا کمبل بیچ کر آٹا سبزی جو ہے وہ خرید لیتا تھا۔
इस दफा तक अरबों रुपए का सामान बाहर से आया, अरबों रुपए का। खुदा जानता है मैं सैलाब ज़दा इलाके की एक एक जगह पर गया हूं, किसी जगह पर भी किसी बंदे ने मुझे ये नहीं बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई 1 किलो दाल भी बाहर से आई हुई तकसीम की गई है, या कोई कंबल भी तकसीम किया गया है, या कोई चीज तकसीम की गई है। ये करप्शन और लूट मार दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और इस सारी इस सूरत हाल के अंदर जो है वो अल-खिदमत फाउंडेशन ने अपना रोल अदा किया है। यह सैलाब से मुतासरा इलाकों के अंदर जहां हमने खैमे लगाए, खैमा बस्तियां लगाई, खाने का इंतजाम किया, इसी दौरान हमें महसूस हुआ कि पीने का पानी का तो बहुत बुरा हाल हो गया। सैलाब ने सारे कुएं खत्म कर दिए, सारे हैंडपंप्स खत्म कर दिए, लोगों को पीने का साफ पानी मैसर नहीं है। हमने 40 जगहों पर 40 मुख्तलिफ फौरी तौर पर ट्रक हायर किए, उनके अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फौरी तौर पर नस्ब कराए। मेरे मोहतरम भाई राशिद दाऊद साहब ने बराह रास्त इस सारे प्रोजेक्ट की निगरानी की, और रोजाना हजारों अफराद तक हम पीने का साफ पानी जो है उनके देहात में जाकर, उनकी गलियों में जाकर, उनके मोहल्लों में जाकर पहुंचाते रहे, ताकि लोगों को साफ पीने का पानी मैसर आ सके। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपके बिल्कुल गिरद नवाब है, जहां बिल्कुल आपके करीब चोलिस्तान वाक़ है, यहां पर गुज़श्ता साल जो पीने के पानी का जो कहत रूनुमा हुआ, उसमें भी सबसे पहले अल-खिदमत पहुंची, और आज भी मैं वहां से होकर आया हूं। हमने जगह जगह पर पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए सोलर सबमर्सिबल पंप्स लगाए हैं। तकरीबन 200 से ज्यादा ये पंप्स लगा चुके हैं, और इंशाअल्लाह अगले कुछ अरसे के अंदर हम 100 से ज्यादा मजीद लगाएंगे। हजारों की तादाद में जानवर जो हैं वो हमारे इन पंप्स से फायदा उठाकर उनको भी साफ पीने का पानी जो है वो मैसर आ रहा है। मेरे दोस्तों, ये मैं डेरा इस्माइल खान के करीब एक टांग जिला है, वो भी सैलाब से बुरी तरह मुतासर हुआ। वहां पर जब मैं गया तो पीने का पानी तकसीम करने के लिए गांव में गया, एक लाइन पूरी लगी हुई थी जो पीने का पानी लेने के लिए बच्चों की वहां पर आए हुए थे। मैंने देखा कि उन बच्चों में से 90% बच्चे जो है वो पांव से नंगे हैं। मैंने कहा कि ये बच्चे जो है ये हमारे बच्चे हैं, ये मासूम बच्चे हैं, इनके पांव में जूती तक नहीं है। हमने फौरन आकर तय किया, और पाकिस्तान के बड़े बड़े अदारों ने हमारे साथ तावन किया। बाटा पाकिस्तान लिमिटेड का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने भी 50,000 जोड़े हमें दिए, और इस तरह और मुख्तलिफ हमने लाखों जोड़े फौरी तौर पर खरीदे, और इस सैलाब से मुतासरा इलाकों में बच्चों को पहनाने के लिए भेजे। ये एक एहसास की बात है, ये एक सोचने की बात है। ये हमारे बच्चे हैं, उनकी खिदमत हमने नहीं करनी तो और किसने करनी है। और मैंने कुछ बच्चों से पूछा जो 8-8, 10-10, 12-12 साल की उम्र के बच्चे थे, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने जिंदगी में पहली बार जूता पहना है, उन्होंने कभी जूता नहीं पहना। और अल्हम्दुलिल्लाह इस काम में भी हम आगे बढ़े, और बढ़ के तो हमने इस काम को बच्चों के दिलों में घर कर देने वाला काम जो है वो हमने करके दिखाया। बलूचिस्तान के अंदर ऐसे इलाके थे कि जहां सारे की सारी बस्तियां खत्म हो गई, वहां सबसे पहले गवर्नमेंट से भी पहले हम लोग वहां पर पहुंचे, वहां जाकर लोगों को पका पकाया खाना दिया, उनको राशन फराहम किया, और अब वहां पर भी हम रिहेबिलिटेशन का ये सारा काम जो है वो कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल-खिदमत फाउंडेशन हर एक की खिदमत करती है। हमारे लिए ये फख्र की बात है। हमने अपने आप को सिर्फ मुसलमानों की खिदमत तक महदूद नहीं रखा हुआ, बल्कि दिवाली के मौका पर हम हिंदुओं को भी गिफ्ट देकर आते हैं, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी है, इस मुल्क में बसते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर मुसलमानों और दूसरे जो अक़लीतें हैं उनके दरमियान खलीज कम हो। इंडिया का चेहरा, हमारे हुक्मरान को इंसान होते, इस वक्त इंडिया का चेहरा जितना पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका था अक़लीतों के पर जुल्म सितम के मामले में, पाकिस्तान का चेहरा बहुत रोशन हो सकता था। लेकिन जहां पर हुकूमत नाम की चीजें नहीं होती, जिसकी वजह से
ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے، ورنہ پاکستان کے اندر اقلیتیں جتنی محفوظ ہیں اتنی کسی اور ملک میں نہیں ہے۔ ہم نے ہندوؤں کو دیوالی کے موقع پر ان کے غریب جو ہے، ہندوؤں کے جو غریب ہیں وہ بدترین غریب ہیں، وہ ان کو صرف غربت کا ہی سامنا نہیں ہے بلکہ آخری درجے کی ان کو ذات پات کی تمیز کا بھی سامنا ہے۔ ان کو جو بڑی ذات کے ہندو ہیں وہ ان کے گھروں میں جانے کو تیار نہیں ہے، ان کی گلی میں جانے کو تیار نہیں ہے، ان کے جو مندر ہوتے ہیں ان میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے وہاں جا کر بھی ان کی خدمت کی ہے۔ کرسمس کے موقع پر کرسچن کی خدمت کرتے ہیں۔ گردوارہ جنمستان ننکانہ صاحب میں جب سکھ آتے ہیں تو ہم ان کے لیے پینے کا پانی اور دیگر ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم ہر ایک کی خدمت کرتے ہیں اور ہم اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ الخلق عیال اللہ، خدا کی مخلوق خدا کا خاندان ہے۔ ہم خدمت کے معاملے میں خدا کے سارے خاندان کی خدمت کرتے ہیں، سب کا ساتھ دیتے ہیں، اور اس وقت پاکستان کے اندر 20,000 سے زائد یتیم بچوں کی کفالت کرنے والا الخدمت فاؤنڈیشن واحد ادارہ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم ضلعوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ مختلف ضلعوں میں جتنے بھی ضرورت مند یتیم ہوں گے ان سب کی ہم خدمت کریں گے، سب کے اسکالرشپ مقرر کریں گے، سب کا ساتھ دیں گے۔ ہم نے یتیم بچوں کے لیے شاندار ہاسٹل تعمیر کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یتیم بچے بھی اس کم از کم سطح پر رہے جس سطح پر ہمارے اپنے بچے رہتے ہیں، ان کو وہی کھانا ملے جو ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ اور آپ کو میں سب کو دعوت دیتا ہوں، آپ لوگ آئیں، ہمارے آغوش ہومز کو دیکھیں، ان کا معیار دیکھیں، وہاں کا کھانا دیکھیں، وہاں کے رہائشی سہولتیں دیکھیں، وہاں ان بچوں کی تعلیم کا معیار دیکھیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ خدمت کا سفر ہے جو ہم نے شروع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب تک ہمیں زندگی دی ہم اس سفر کو جاری و ساری رکھیں گے۔ الحمدللہ الخدمت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کی یہ سب سے بڑی والنٹیئر آرگنائزیشن ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں کچھ دن پہلے ترکی میں زلزلہ آتا ہے، وہاں کی حکومت نے خود ہمیں انوائٹ کیا، ہمارے 47 افراد پر مشتمل دستہ وہاں جاتا ہے اور جا کر پورے ایک ایریا کی ڈیوٹی ان کے لگ جاتی ہے، اس پورے ایریا میں ڈیڈ باڈیز کی تلاش کرنا اور زندہ لوگوں کو نکالنا، اس سارے ڈیوٹی کو وہ تقریباً 10 دن یہ ڈیوٹی ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد سیریا کا جو علاقہ ہے جو بالکل ترکی کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہاں کے یتیم بچوں کے لیے ہم نے ایک آغوش ہوم وہاں پہلے سے بنایا ہوا ہے۔ اس دفعہ اس جو زلزلے سے سیریا کا بہت بڑا علاقہ متاثر ہوا، لیکن وہاں بدقسمتی سے حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ الخدمت فاؤنڈیشن کا سب سے پہلا وفد جو ہے وہ وہاں پر پہنچا اور ہسپتال میں ہم نے میڈیسن فراہم کی، اور ابھی پچھلے دنوں ہم نے 10 رکنی ڈاکٹرز کا ایک وفد وہاں پر بھیجا جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے آپریشن کیے، اس میں سرجن بھی تھے، اس میں فزیشین بھی تھے جنہوں نے وہاں جا کر لوگوں کی خدمت کی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ خدمت کا جو بھی کام ہے یہ آپ کی دعاؤں سے، آپ کے تعاون سے ممکن ہو رہا ہے۔ ہم سب والنٹیئر ہیں، الحمدللہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے، میری ٹیم پر احسان ہے، ہم سب والنٹیئر ہیں، ہم ایک پیسہ بھی الخدمت سے نہیں لیتے۔ مجھے 32 سال ہو گیا الخدمت میں کام کرتے ہوئے، اللہ کا مجھ پہ یہ خاص کرم ہے، اس نے مجھے یہ کام کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ ہمارے باقی پوری کی پوری ٹیم جتنے بھی عہدیدار ہیں ان میں سے کوئی آدمی بھی الخدمت سے کوئی پیسہ نہیں لیتا۔ ہم نے اس طرح کی آرگنائزیشن نہیں ہے کہ جو خدمت کے نام پر پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور ان میں سے بڑا حصہ اپنی ایڈمن کاسٹ پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ ہماری ایڈمن کاسٹ پاکستان کی تمام اداروں میں سے سب سے کم ہے، 8 سے 10% کے قریب ہماری ایڈمن کاسٹ اس پہ آتی ہے۔ آپ کے تعاون پر میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔